آج جو دنیا کے اندر ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آج دنیا کے اندر جو نشہ عام ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو بے نمازی پن عام ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو بڑوں کا احترام ختم ہے، آج جو دنیا کے اندر چھوٹوں کی شفقت ختم ہے، آج جو دنیا کے اندر حلال و حرام کا مزاج ختم ہے، آج جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی تعظیم نہیں، آج جو دنیا کے اندر زبانوں پر گالی گلوچ ہے، آج جو دنیا کے اندر عریانیت ہے، آج جو دنیا کے اندر اولاد کے حقوق سے غفلت ہے، آج جو دنیا کے اندر بیویوں کو طلاق کی دھمکی سالن میں نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہے، آج جو بربریت اور ظلم زیادتی کا دور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنی قوم کو سب دینے کی کوشش کی، لیکن ان کو علم سے آراستہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ جہالت سارے گناہوں کی جڑ ہے، جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جس معاشرے کے اندر جہالت ہوگی، جس معاشرے کے اندر جہل ہوگا، اس معاشرے کے اندر گناہ ہوگے، اس معاشرے کے اندر بربریت ہوگی، اس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا، اس معاشرے کے اندر زیادتی ہوگی۔ اللہ کے عزت کی قسم، قتل غارت گری ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر انسان علم حاصل کر لے علم، تو وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں، ہم کیوں پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ اس لیے کہ پڑھاؤ تو نوکری نہیں ملتی۔ ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو نوکر بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک جاہل کی گفتگو کا انداز اور ایک علم والے کی گفتگو کا انداز، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک جاہل کی تجارت اور ایک علم والے کی تجارت، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک جاہل کا بیٹھنا، ایک علم والے کا بیٹھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک جاہل کا کھانا اور ایک علم والے کا کھانا کھانا دونوں برابر ہوتا ہے۔ آئیے فرق بتا دوں۔ حضرت تشریف لائیں گے امیر محترم، میں اپنی گفتگو اسی جملے پہ مکمل کر دوں گا، وقت زیادہ ہوا، ہمیں انتظار حضرت ہی کا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، علم والے کی تجارت، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں پڑھائیں، میں کہتا ہوں کیوں پڑھائیں سنیے۔ تجارت آپ لوگوں میں سے بہت سے تاجر ہوں گے، کوئی کرانہ دکان والا، کوئی دودھ والا، کوئی صابن والا، کوئی میڈیکل والا، کوئی کچھ کوئی کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ لیکن آئیے ایک علم والے کی تجارت بتاؤں۔ ایک بڑھیا آتی ہے، بغداد کی سرزمین ہے، کپڑے کی مارکیٹ ہے، توجہ کرنا، کپڑے کی مارکیٹ ہے۔ اپنے نئے فارغین سے بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مت سوچنا کہ ہم لوگ عالم بن گئے تو ہمارے لیے مسجد کی امامت ضروری ہے، ہم عالم بن گئے تو مدرسے میں پڑھانا ہی ضروری ہے، نہیں، بلکہ عالم بھی میدان تجارت میں، تجارت کی منڈی میں کھڑے ہو کے تجارت کر سکتا ہے۔ اور دقیانوسیت کا خیال جن لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ مولانا ہو کے یہ تاجر کیسا، جب اللہ کے رسول ہو کے تجارت کر سکتے ہیں تو بندہ مولانا ہو کر تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور تجارت کے لیے ملک شام تک جا سکتے ہیں تو عالم تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے کی منڈی میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو حافظ قرآن جب تجارت کی منڈی میں کیوں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں ہماری جماعت میں تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق تاجر ہے، عمر ابن خطاب تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، مولا علی تاجر ہے، امام حسن بھی تاجر ہے، امام حسین بھی تاجر ہے، ہمارا امام اعظم بھی تاجر ہے، ہمارا غوث اعظم بھی تاجر ہے۔ اور ایسے تاجر نہیں کہ ہلدی کا کھڑا چوہے کو مل گیا تو پنساری کی دکان کھول دی، ایسے تاجر نہیں، بلکہ یہ جتنے تاجر ہیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے۔ سرکار غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں میں جاتا تھا، جو واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، فیس بک کا دور نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا۔ میرے مرشد غوث اعظم کا سلسلہ اگر کئی ملکوں میں لوگوں کو حیرت کیا ہے، میرے مرشد کا تو تجارت کا مال بھی کئی ملکوں میں جاتا تھا، ابھی جھوٹ کے بغیر جاتا تھا۔ فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، یہ غوث پاک ہے۔ ہمارے یہاں تو تاجر ہی تاجر ہے، بلکہ ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں تاجر دنیا دار ہے۔ ہمارے مسلک میں تو جو حلال کمائے، ہمارے نبی نے فرمایا جو تاجر حلال اور سچائی کے
کرے گا وہ نبی اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بڑھیا آتی ہے اور دیکھیے ایک علم والے کی اور ایک ان پڑھ کی تجارت میں فرق۔ بڑھیا آتی ہے اور ایک کپڑے کا پورا تاخا پسند کرتی ہے، اور تاخا پسند کرنے کے بعد کہتی ہے ایمانداری سے بولنا۔ جملے پہ توجہ کریں۔ میں شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس واقعے میں۔ اہل علم جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ پتہ ہے انہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بڑھیا تاجر کے پاس، بغداد کے اس تاجر کے پاس آ کر کہتی ہے ایمانداری سے بولنا، یہ کپڑا تجھے جتنے میں پڑا مجھے اتنے ہی میں بیچ دے۔ توجہ آپ سب کی، ہم سے بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا تجارت کی منڈی میں، آپ کو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، جبہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، ہے نا، جبہ بیچنے والوں سے، چپل جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو، یہ کہتے ہیں صدری جتنے میں پڑی، چادر جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو، یہی ہوتا ہے۔ وہ بڑی آ کر کے کہہ رہی ہے ایک تاجر سے، ایمانداری کی بات، ایمانداری سے جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں پھر یہ 4 درہم میں پورا تاخا لے جا۔ کتنے میں؟ 4 درہم میں تاخا لے جا۔ بڑھیا نے غصے میں کہا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں نے ایمانداری کی بات کی، 4 درہم میں بھی کوئی کپڑے کا تاخا ملتا ہے؟ تاجر نے مسکرا کے کہا بڑی اماں 4 درہم میں ملتا نہیں، لیکن تو نے ایمان کی بات کی ہے نا، تو نے ایمان کی بات کی، اس لیے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ 4 درہم میں مجھے پڑا ہے، لے جا۔ تو کہا 4 درہم میں کیسے پڑا؟ کہا میں نے یہ اکیلا تاخا نہیں خریدا تھا، میں نے 2 تاخے ایک ساتھ خریدے تھے، تو جب 2 تاخے میں نے ایک ساتھ خریدے تھے تو دونوں کی قیمت تھی کتنی؟ 20 درہم۔ 20 درہم میں 2 تاخے خریدے تھے، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا۔ جب خریدا تھا تو پڑا کتنے میں تھا؟ 10 درہم کا ایک تاخا۔ اب چونکہ منافع کے ساتھ میں نے 16 کا بیچ دیا تو یہ کتنے کا پڑ گیا؟ 20 درہم میں خریدا، 16 درہم میں نے کما لیے، تب یہ کتنے میں پڑا؟ کتنے میں پڑا؟ 4 میں۔ 4 درہم میں لے کے جا۔ بڑھیا دیکھتی رہ گئی، فرمایا میں 6 درہم کے لیے ایمان نہیں بیچ سکتا واللہ، اس لیے تو نے ایمانداری کی بات کی ہے تو یہ 4 درہم میں تاخا اٹھا کر کے لے کے جا، اس لیے کہ کما تو زندگی بھر دولت دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان گیا تو دوبارہ کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ وہ تاجر جس کے ایمان کی بات آنے پر صرف 4 درہم کے اندر وہ تاخا بیچ دیا۔ آپ سمجھ سکتے وہ تاجر کون تھا؟ وہ تاجر اسی تاجر کو کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔